لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. روى الإمام البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے یہاں جتنے لوگ ہیں حضرات و خواتین، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 رمضان تک روزہ رکھنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق دی اور پہلی طاق رات میں یہاں جمع فرمایا. کتنے ایسے لوگ تھے جو طاق رات کو تلاش کرنے جا رہے تھے مگر اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جب تک مسجد میں رہیں یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. کہیں بھی رہیں در سنتے رہیں، وہ ورد آپ کو مکمل طور پر جاری رہے. لیلۃ القدر کی فضیلت اور علامتیں اور علماء کے اس بارے میں کیا تجربات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. رمضان کا آخری عشرہ خیرات و برکات سے بھرا رہتا ہے. الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طاق رات آتی تو کیا خوشی ہوتی ہوگی. 1440-25 سال کے بعد بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. وہ زمانے میں جو لوگ تھے صحابہ اکرام تابعین ماشاءاللہ بڑی خوش نصیب لوگ تھے، وہ پاتے تھے، اس کا حق بھی ادا کرتے تھے. اب آئیے رمضان کے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر، اسے بولتے شب قدر. ہمارے پاس ایسا جملہ بولتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، صحیح نہیں ہے. یہ آب زمزم کا پانی. لیلۃ کا معنی خود کیا رات کا آتا ہے، لہٰذا شب قدر بولو یا لیلۃ القدر بولو یا طاق رات بولو صحیح ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات جو بولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس صورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے مستقل صورت اتاری، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جامعہ اسلامیہ میں ہم پڑھ رہے تھے، ایک دن جو ہے وہاں کمپٹیشن ہوا. وہ کمپٹیشن میں ایک سوال یہ تھا، مجھے اب یاد آ رہا، وہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر 114 حروف ہیں. صورتیں کتنی ہیں قرآن کی؟ پوری 114. اب وہ پورے جو ہے اس میں 1000 طلبہ میں کوئی جواب نہیں دیے. آخر میں سوال کرنے والا جواب دیا، وہ سورۃ القدر ہے. اس کے حروف کو گن کر دیکھیے، ماشاءاللہ اس میں پورے 114 حروف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا. آپ دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت میں کہیں بھی قرآن کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. اس میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. تو قرآن کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ انا انزلناہ، ہو سے مراد خود قرآن ہے. اب عربی میں آپ مطلب کوئی سینٹ یہ لکھتے، ایسے لکھتے، سب سے پہلے نام لکھ کے بعد میں ہی اور شی لکھتے انگلش میں، اور مذکر مؤنث کی ہوا ہیا کی ضمیر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں قرآن کی صراحت نہیں کی، اس لیے کہ قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اس کی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور تیسری بات یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے کتابیں اتری وہ رمضان میں اتری ہیں. جیسا کہ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کا، انجیل کا، زبور کا تذکرہ فرمایا. وہاں بھی کہا کہ یہ کتابیں بھی رمضان ہی میں اتری ہیں. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو رمضان میں کیوں اتارا؟ یہ سوال پیدا ہوتا نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو سورہ انبیاء میں یوں آیا: لا يسأل عما يفعل. اللہ جو کرتا اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ذراف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کیوں اتارا؟ تو کیوں اتارا اس کو اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن کتاب و سنت کے دلائل کو جب دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ علماء 2 باتیں بتاتے ہیں. چنانچہ مشہور سلفی عالم دین علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں اتارا، اس لیے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھ کر روحانی طور پر طاقتور ہیں، اور جب بندہ روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، بندہ روزہ رکھ کر اللہ سے قریب ہوتا ہے نا، جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے آسمان سے آنے والی وحی کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ذرا فرض کیجئے یہ قرآن کا اترنا شروع ہونا دوسرے دنوں میں ہوتا تو اتنا زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ماشاءاللہ قرآن کو اتارا، لہٰذا یہ آسانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم یہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو بول رہے ہیں یہ معلومات، اگر آپ ان معلومات کو تاخراتوں میں اگر اپنے ذہن میں رکھ کر بار بار سنیں گے اسے، انشاءاللہ وہ تاخرات کی ہمیں اہمیت معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلوب کیسا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ سوال کرتا ہے اللہ کی نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس اسلوب میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نبی آپ اپنی امت کو بتا دو لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے امت میں کسی کو نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے۔ سوال کیا نا آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ جواب نہیں ملا، جواب دے بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ہے اہمیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، فضیلت اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا جواب دیا، دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا کہ شب قدر میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو صرف رات میں ہے یا دن میں بھی ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے بارے اس کا روزہ رکھنا اور اس میں قیام کرنا، یہ بھی جو ہے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن اگر تاخرات آ گئی تو یہ تاخرات ہونے کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تاخرات میں جو ہم عبادت کرتے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا حساب کیا علماء نے، کتنے سال آتے؟ کہا علماء نے 80 پر 3 سال اور 4 مہینے۔ ہم کو اتنی عمر ملتی ہی نہیں، وہ بہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں اور لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنی عمر میں اپنی زندگی میں چھوٹا عمل کر کے بڑے اجر کو پانا، یہ اللہ کا بہت بڑا جو ہے ہمارے اوپر انعام ہے۔ لہٰذا 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، ان راتوں میں ہوتا کہ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ نے کہا ان راتوں میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں، جبرائیل بھی اترتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو لے کر آتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا کیا کیا لے کر آتے؟ تو فرشتے خیر لے کر آتے، فرشتے برکت لے کر اترتے، فرشتے رحمت لے کر اترتے، فرشتے جو ہے مغفرت لے کر آتے ہیں۔ دیکھو یہ جب ہم دیکھتے ہیں رمضان چلے آتا نا، عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر گئے بیزار شروع ہو جاتا، عجیب طرح کی وہ کائنات پر رمضان کی رونقیں، وہ سحری کی رونق، وہ افطار کی برکتیں پوری ہم سے چھن جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کیا کرتا، رمضان کا تو پریشان ہو جاتا ہوں لہٰذا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھ لیے نا، تم کو رمضان یاد آتا نا، ذرا شوال کے 6 روزے رکھ کر سال بھر جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب پالو۔ دیکھو اللہ تعالی ہماری عبادت کے لیے پورے کائنات کو سجاتا ہے، پوری کائنات پر ماشاءاللہ یہ شب قدر کا مکمل طور پر اثر ہوتا ہے۔ فرشتے کتنے اترتے یہ بھی سن لیجیے۔ ابن خزیمہ میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا۔ اب یہ حدیث پڑھے تو راؤنڈے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاق راتوں میں زمین میں اللہ تعالیٰ کنکریوں سے زیادہ فرشتوں کو اتارتا ہے ہماری عبادت کے واسطے۔ دنیا میں کنکریوں کو گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گن سکتے، لہذا فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ آگے ہم بتائیں گے کہ فرشتے کتنے اترتے اس کی وضاحت بھی آگے آتے، اترنے کیا ہوتا ہے۔ بعض علماء تو بولتے ہیں لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کا معنی تنگ ہونے کا آتا ہے۔ فرشتے اتنے اتر سے آسمان سے زمین تنگ ہو جاتی، ان کے لیے جگہ نہیں رہتی، یہ توجیہ بھی بعض علماء نے بتائی۔ اور اس میں کیا کہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے اور جو ہے جبرائیل بھی اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لے کر۔ اور کہا اس میں بہت اچھی بات ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سَلَامٌ، یہ بڑی سلامتی والی رات ہے۔
آپ دیکھیں گے طاقرات جب آتی نا، جس کے اندر ایمان ہوتا انہیں کیا کرتا، ایک عجیب قسم کا سکون محسوس کرتا، راحت محسوس کرتا۔ اور کیا ہوتا ہے، یہ سلامتی والی رات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بندے کو کیا کرتا ہے، خیر اور اطاعت کی مکمل طور پر زیادہ توفیق دیتا ہے۔ اس گھنٹے اب کب سے شروع ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید مغرب سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہو، کب تک رہتا ہے، نماز فجر تک رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی سحری کھا لیے رات بھر جگے نہ نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ نماز فجر کی اذان تک وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک وہ چیز جاری رہتی ہے۔ لہٰذا رات دیر گئے تک جا کر سحری کھا کے نماز فجر پڑھ کے سونا، تب بھی جا کے ہماری طاقرات کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اگر نماز فجر پڑھ کے سوئے رات بھر جو ہے جاگنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لمبا قیام کریں، تلاوت قرآن کریں اور یہ دعا بار بار پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے بارے میں ایک بات آگے آتی ہے، لیکن ایک بات یہی بتاتے ہیں آپ کو، یہ بات یاد رکھیے، ہم سب یہاں طاقرات میں اللہ تعالیٰ کی معافی کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ باپ سے غلطی ہو جاتی ہے، بیٹے کو ابا معاف کر لے، امی معاف کر لے، وہ بولتے ہیں نا، ویسا ہے آپ کو یہ اللہ کے سامنے آئے، اے اللہ تو معاف کرنا چاہ، جب تک معاف نہیں کرتا میرا تیرے سامنے اٹھتا نہیں۔ آپ ایسا تہیہ کر کے اگر ہم بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ لہٰذا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انک عفو تحب العفو فاعف کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی معافی کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پرسوں بتائیں، وہ باپ بیٹے بات نہیں کرتے، ماں بیٹی بات نہیں کرتی، بھائیاں آپس میں بات نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ رات ہے کہ رشتوں کو جوڑو، آپس میں مکمل طور پر محبت کرو، صلہ رحمی کرو، تب چل کر اگر آپ دعا پڑھو گے تو دعا کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ رشتے توڑ لیے، بات نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں اللہم انک عفو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ پیش آیا، سورہ نور میں تذکرہ ہے اس کا۔ جب واقعہ پیش آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ ابو بکر کیا بولے، وہ ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، وہ خالہ کے بیٹے رشتے کے بھائی تھے۔ ابو بکر کے پاس ماشاءاللہ مال زیادہ تھا، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، کن کے اوپر، مصطح پہ۔ وہ مصطح کیا کرے، عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا تو مصطح بولے ہو ایسا بات ہے، تو کیا ہوتا، الزام لگا تو دکھ آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے پہ الزام لگاتے، اللہ کی قسم تمہارے اوپر جو میں خرچ کر رہا تھا آج سے خرچ کرنا بند کر دوں گا۔ یہ کون بولے، یہ امت مسلمہ میں سب سے افضل جو ابو بکر تھے، انہوں نے ایسی بات کہی، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ایسی صورت میں وہ ایک نیک کام سے جو ہے رکنے کی قسم کھا رہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم جو ہے مصطح بن اثاثہ کو نہیں دیتے بلکہ قسم کھاتے، ایسے پوچھا اللہ تعالیٰ ابو بکر سے وحی میں جو نبی پر اتری، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ ابو بکر نے جواب دیا احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ کیا جگر تھا اور کیا ظرف تھا ابو بکر کا، اتنے بڑے اونچے درجے پر فائز ہونے کے باوجود یہ آیت اترتی ہے۔ ابو بکر مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مصطح، اس واقعے سے پہلے میں تمہارے اوپر جیسے خرچ کرتا تھا، انشاءاللہ اس کے بعد میں مرتے دم تک میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو یہ ابو بکر کو اللہ کی معافی کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کو معاف فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تاخراتیں آتی ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ تاخراتوں کے بارے میں کچھ جھوٹی باتیں معاشرے میں پھیل گئی ہیں، میں حدیث کی روشنی میں اس کی علامتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ایسی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، موسم کیا رہتا ہے، درمیان میں رہتا ہے، اور دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت بتائی، ابن خزیمہ میں ہے، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک بات بھی علماء نے بتائی، غور سے سنیے، جب بھی لیلۃ القدر آتی نا، اب ہم کائنات میں غور کریں یہ ہے کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 5 راتوں میں مکمل اور محنت کریں۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی دوسری علامت بتاتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہوتی نا روشن ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ کوئی بھی ستارہ دوسرے ستارے کو مارتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کہا، بڑے تھالے کے کنارے کی طرح ہو جاتا ہے چاند، اور اس کی علامت بتاتے ہوئے کہا رات میں ہم جو ہے گزار لیتے، دوسرے دن اٹھ کر نماز فجر میں سورج کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت آتی ہے، جب دوسرے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں اور سورج کیا ہوتا ہے، تھوڑا سرخ پڑ جاتا ہے۔ اور ایک بھی علامت بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ شب قدر کی علامت یہ ہے، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ۔ آپ نے کہا کہ میں نے شب قدر کی علامت ایسے دیکھی کہ میں کیچڑ میں کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، مطلب کیا، آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ 5ویں علامت جو بتائی، یہ مدینہ میں رہنے کے بعد مجھے علم ہوا۔ ایک دن وہ جو ہے عبدالباری صبیح حفظہ اللہ ماشاءاللہ ابھی بھی امام ہے، وہ جب وہ تاخراتوں میں دعا کر رہے ہیں، حرم میں ساحات میں کھڑے ہو کر جو ہے کھلے آسمان کی دعا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ تاخرات کی دعا ہو رہی، آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ علامتیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں شریک ہونے کا موقع دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ معاشرے میں شب قدر سے متعلق جو غلط باتیں پھیلتی ہیں، آج کل تو غلط باتوں کے پھیلانے میں لوگ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے، لکھ کر نیچے لکھتے حضرت علی نے فرمایا، یہ شیعہ بہت کرتے ہی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بول کچھ نہیں ہو، بول ڈالتے۔ اور دوسری بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جا کے دیکھیں تو کامش نہیں ہے، تو کیا ہے، بولتے ان جو غلط باتیں علامت کے طور پر شب قدر میں پھیل گئی ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر میں گدھے آواز نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے، سمندر کا پانی پورا میٹھا ہو جاتا ہے، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوا فوراً کیڑے پڑ جانا اس میں نہیں ہو سکتا، ہو غلط باتیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، درخت سجدہ کرتے اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اور ہر جگہ روشنی ہوتی ہے۔ اور دیکھو دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب طلوع ہوتا ہے سورج، وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع نہیں ہوتا، حالانکہ ہر دن وہ دونوں سینگوں درمیان ہی طلوع ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اس پر ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں آتے ہیں تو سامنے آگے بڑھانا بھی یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جانتے ہیں یہ اس دن وقت میں کیا ہوتا ہے، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شب قدر سے لے کر آنے والے شب قدر تک کی ماشاءاللہ تقدیر لکھتے ہیں، اسے بولتے ہیں عربی میں التقدیر السنوی، سال بھر کی پوری تقدیر، آپ کیا کیا کریں گے، کیا کیا ہوگا، وہ آگے ذکر کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں یہ کہا، ایسے کہا، کیچڑ ہے، فلاں فلاں ہے۔ اب ان حدیثوں کو لے کر ہمیں کرنا کیا، ان احادیث کو اور آیات قرآنیہ کو لے کر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیب پر ایمان رکھنا چاہیے، لہٰذا اس بارے میں جو بھی صحیح باتیں آتی ہیں اس پر عمل کرنا، اور ان باتوں کو لے کر اپنی عقل کے بل بوتے پر اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نعوذ باللہ ہمیں ٹوکر بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا کیا کیا لکھا جاتا ہے، کہا زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، بارش کب ہوگی وہ لکھا جاتا ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کون حج کرے گا کون نہیں کرے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ لہذا لیلۃ القدر جو نام آیا اس کی وجہ کیا ہے سن لیجئے، کہا یہ عظمت والی رات ہے، اندازہ کی رات ہے، جیسے میں نے کہا اتنے فرشتے اترتے کہ زمین تنگ ہو جاتی، ایک معنی وہ بھی کہا، بعض نے کہا کہ فیصلوں والی رات ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ جیسے میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے باہر نکلے، دو صحابہ کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ لہٰذا شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھا لیا، اس لیے کہ امت 5 رات میں مکمل طور پر کیا کرے، عبادت کرے۔ مگر ہمارے پاس دیکھتے ہیں 2 طبقات ہیں، ایک طبقہ تو ماشاءاللہ اہل حدیثوں کا سلفیوں کا ہے، 5 راتیں بھی جاگتے ہیں، احناف کو دیکھتے صرف 27 کو جاگتے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، اس میں ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیے، ہمیں پورے رات جاگنا ہے، کون سی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، لیکن 27 کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں بھی پبلک زیادہ ہو جاتی، کچھ صحابہ کرام بھی علامہ ابن حجر وغیرہ بھی 27 کی طرف گئے ہیں، تو ایسا کر سکتے 21، 23، 25 کو الحمدللہ خوب عبادت کرے، 27 کو ذرا زیادہ عبادت کر لینا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ کے زمانے میں 27 کو ہوا ہے۔
لیکن صرف 27 کو جا کر دوسرے تاخراتوں کی فضیلت کو ایسے ہی مٹا دینا اور عبادت نہ کرنا، یہ بھی جو ہے منہج سلف کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے، لہذا اسی میں بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، 5 راتوں میں عبادت کریں۔ امام سمعانی اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر فی رمضان بلا شکن، کہا کہ شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، 21 سے شروع ہو کر ماشاءاللہ 29 پہ ختم ہوتی ہے۔ لہذا دیکھو یہ بات اہم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منتقل کرتے رہتا ہے، ہو سکتا ہے گزشتہ سال 25 کو رہی ہو، اس سال ہو سکتا ہے 27 کو ہو، کیوں؟ تاکہ عبادت میں رات میں عبادت گزار بنے۔ اگر ایک رات بتا تو لوگ کیا کرتے، وہ رات میں عبادت کر کے ساری راتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا، دیکھو شب قدر کی رات میں ماشاءاللہ آسمان صاف ہوتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ واضح روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ واضح روشنی جو بتائی گئی، دیکھو ماشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے، کیسی نظر ہے۔ انہوں بولتے ہیں جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا تو شب قدر کی ان علامتوں کو ہم دیکھ سکتے تھے، آج کل تو لائٹ اتنے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہت اچھی بات ہے، علماء کیسے نظر آتا ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اندھیرا رہتا تھا، لائٹ بہت کم ہوتا تھا، تو تاخرات میں اگر آسمان روشن ہو گیا تو نظر آتا تھا وہ۔ اب چونکہ لائٹ کا زمانہ ہے اس لیے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے، لہٰذا دوسری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس پر مکمل طور پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ شب قدر کی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی کہ مومن کے دل کو سکون، راحت، چین نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے مسجد میں ایک طرح کا چین معلوم ہو رہا ہے، سکون معلوم ہو رہا ہے، وہ بھی شب قدر کی علامت ہے۔ بعض ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں دل کا اطمینان، شرح صدر۔ اور ایک بات بھی ہے، کبھی کبھی شب قدر کی علامت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ دعا کرتے بیٹھے دل جم گیا، خوب دعا کرے، خوب ذکر کرے، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو یہ بھی شب قدر کی علامت ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی علامتوں میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بتایا، انسان دیکھتا ہے ایک طرح چست ہے، بولتا ہے نیندش نہیں آ رہی نا آج، ہاں یہی شب قدر کی علامت ہے۔ لہٰذا ایسا بھی ہوتا ہے شب قدر علامتوں میں آپ کیا کر رہے ہیں، باہر جانے کا دلش نہیں بول رہا ہے، مسجد میں آ گئے، مسجد میں جم کر بڑھ گئے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا یہیں دل لگ گیا تو سمجھ جاؤ یہ بھی شب قدر کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری علامتوں کا بیان کرنے کے بعد کہا یہ سارے انسان کے جو ہے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اسے دیتا ہے۔ یہ سلامتی والی رات بولے تو اس کا مطلب ہی سمجھ جائیے، کیا کہا، سلامتی والی رات بولے تو اللہ تعالیٰ تو پورے رمضان میں شرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا کے قید کر دیتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ سلامتی والی راتیں بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا حملہ آسانی سے بندے پر نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کہا انسان دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دے، تاخرات ہے دوسرے کو تکلیف نہیں دینا، یہ بھی جو ہے یہ بتایا۔ اور بعض علماء نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دیتا ہے۔ شعبی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں جو لوگ تاخرات گزارنے مسجد میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی دیتا ہے۔ ایک سوال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں غور سے سنیے بات، یہ لیلۃ الاسراء، اسراء و معراج کی رات افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا لیکن اس کو ذکر کر کے آپ کو سامنے بتاتے ہیں۔ معلوم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں اسراء و معراج کا معجزہ دیا گیا، وہ اسراء و معراج کی رات افضل ہے یا شب قدر کی شب قدر افضل ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 7 آسمانوں پر گئے، ویلکم ہوا، نمازوں کا تحفہ ملا، جنت و جہنم کے آپ نے مناظر دیکھے، اور اللہ کے نبی کو کفار مکہ ستا کر دل خراب تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر ماشاءاللہ نمازوں کا تحفہ اور کئی نیک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجیں۔ رہی بات شب قدر کی تو یہ امت کے لیے افضل ہے، لہذا شب قدر میں ہم سب کو جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ایک آنے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، بہت اچھی بات، دیکھو عرب کے علماء ماشاءاللہ تاخراتوں میں امت کے بڑی بہترین جو ہے کی نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں سلیمان روحیلی حفظہ اللہ تاخراتوں میں جب بیٹھتے ہیں نا،
جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ سے بولو اے اللہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر یہ میں کام کر رہا ہوں. ایسا بولے تو کیا ہوتا؟ ایسا بولنے سے یہ ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے، اور جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تو ماشاءاللہ ہدایت مل جاتی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور تقدیر پر ایمان کی تجدید بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ کبھی تاخرات میں تقدیر پر ایمان ہم گفتگو کریں گے. یہ راتوں میں کیا ہوتا ہے، بندے کی سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لہٰذا آنے والے رمضان تک کیا ہوگا وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا اگر کوئی بندہ اللہم انک عفو کہہ کر اگر دعا پڑھ لیا، اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ آنے والے شب قدر تک ماشاءاللہ مکمل طور پر دکھائی دیتا رہے گا. اور ان راتوں میں اللہ کے ہمیشہ حسن ظن رکھو. اب لوگ سوچتے ہوں گے اسرائیل والا فلسطین میں کتنا مارا رمضان میں، ملک شام میں ظلم ہو رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ کئی کو ہو رہا، یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے یہ. اور بعض لوگ بڑھتے کیا اللہ اتنا ہمارا خاموش بیٹھا ہے نا، وہ سب الفاظ نہیں بولنا چاہیے. یہ سب ہمارے اعمال کے کرتوت ہیں یہ، جس کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا. کبھی بھی کوئی مصیبت آئی اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایسے جملے نہیں بولنا اے اللہ تو کئی کو بھی نے بیماری دیا، میرے بیٹے کئی کو کینسر دیا، وہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے. یہ دعا کا ادب سیکھنا ہے تو نبیوں سے سیکھو. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، یہ نہیں بولے تو بیماری دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھ کر دعا کرو. اور دعا میں اس بات کا یاد رکھو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دے گا، یا تو آپ کی دعا قبول کرے گا، یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے مصیبت ٹالے گا، یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلا دے گا. ایک تاخرات میں دعا کر دل کو، دوسری تاخرات میں دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کی نبی نے فرمایا اس آدمی نے دعا کے بارے میں جلد بازی سے کام لیا ہے. اور کبھی بھی گناہ کی دعا نہیں کرنا. اچھا گناہ کی دعا کیوں نہیں کرنا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر سے لوگ سلام پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں. وہاں ہمارے بنگلور کے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر عبد المقیت عمری محمدی مدنی حفظہ اللہ، وہاں کھڑے ہو کر کام کرتے تھے. کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کام کرتے تھے. اب لوگ جو ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، چیٹیاں لائے ہاتھ میں، وہ چیٹیاں لائے. وہ چیٹیاں لانے کا مطلب کیا تھا؟ اب وہاں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں لوگ، جا کو جھانکتے ہیں رسول اللہ کی جعلی خبر کی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، عرش بھی افضل ہے، غلط غلط چیزیں آتے. اب وہاں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو ایک بریلوی آ کے بول رہا ہے ذرا جھکو، تمہیں ذرا جھکے. تو کیا بولا؟ ہمیں رسول اللہ کی جعلی کو چوم نہیں سکتے، تم نہ چوم لے تمہیں. کیا جہالت ہے بھئی یہ. دوسری چیز چیٹیاں، وہ چھوٹی چھوٹی چیٹیاں لا کے بنا کے رسول اللہ کی جعلی میں ڈالا، پوسٹ کر رہا ہے. وہ ہمارے ساتھی کرے پورے لے لی چیٹیاں، تقریباً 450 چیٹیاں لے کر اپنے جیب میں ڈالے. اس کے بعد دوسرے دن رات میں، اسی دن رات میں کھانے کے بعد وہ چیٹیاں کھولے، اس میں تو خالی عشق کا ذکر ہے. اے اللہ میں فلاں لڑکی سے عشق کرتا ہوں، اس میں آپ میری مدد کیجیے. استغفر اللہ. کیا ہو گیا امت کو حال. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتاتا ہے نا، لہٰذا برے گناہ کا سوال نہیں کرنا اور کسی سے رشتے کاٹنے کی دعا بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں بولنا اے اللہ میرے بھائی سے میں رشتہ توڑ دے، نہیں بولنا، یہ دعا قبول ہوتی نہیں. لہٰذا گناہ کی دعا اور رشتہ کاٹنے کی دعا کبھی مکمل طور پر نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کو ذرا غور سے پڑھو. کیسا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس صورت کو پڑھتے ہوئے سمجھو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. تدبر سے پڑھو. اور علماء بتاتے رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا، مگر جو حصہ آنے والا ہے وہ تو ثواب سے اور بڑا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ مطلب کیا ہے، روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی نا، اس کی یہ خوشی تو یہاں ملتی، مگر اللہ کے پاس کیا ہے، وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس حدیث کی تشریح میں اللہ ماشاءاللہ ایک اچھی بات کہی، کہا قیامت کے دن اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشبو آئیں گی جیسے روزے کے لیے خوشبو آتی ہے. لہٰذا جتنی ہم اطاعت کریں گے قیامت میں خوشبو پائیں گے. آج کے درس کی 2 چیزیں ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. تقریباً لاک ڈاؤن کا موقع تھا، میں اور مولانا عبدالعظیم صاحب مدنی تو جامعہ دارالسلام کے نائب ناظم میں جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے. وہ لاک ڈاؤن تھا، ہم لوگ عمر آباد میں تھے. دیکھو سلامتی والی بات کیسی ہے، تاخرات کا مسئلہ ہے. میرے گھر کے اور میرے بہن کے گھر کے سامنے اجدہ آیا رات میں. اب وہ دیکھ لیے
دیکھنے کے بعد اوپر سے اترے، میں بھی اترا، مولانا عبدالعظیم صاحب بھی اترے، دیکھے تو وہ میری بہن کے گھر کے پاس جا کے پائپ میں داخل ہو گیا۔ تو میرے جو بھونی تھے انہوں نے فارس والوں کو فون کیا تو آ کر پکڑ کر چلے گئے۔ اس وقت مولانا عبدالعظیم صاحب اور ہم یہ بات کر رہے تھے، اللہ نے صحیح بات بتائی کہ شب قدر میں جو رات ہوتی ہے وہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی والی بنایا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اژدے کے حملے سے اور اس کے زہر سے ہمیں بچا لیا۔ کیسے حفاظت ہوتی ہے دیکھو۔ آخری ایک واقعہ ہے، نوجوانوں یہ واقعہ غور سے سنو، جب بھی طاقت آتی ہے میں نئی جگہ جاتا ہوں تو ضرور بولتا ہوں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، ایک دن مدینہ میں طاقت چل رہی تھی، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر کار میں حرم کی طرف جا رہا تھا۔ ذرا غور سنی، توجہ ادھر سے۔ بولتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اور اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر میں حرم کو جا رہا تھا، دیکھتا ہوں ایک جگہ مدینہ میں، کوئی معمولی جگہ نہیں، انڈیا حیدرآباد سب نہیں ہے، مدینہ میں کچھ نوجوان ہیں جو کار کے دروازے کھلے رکھ کر اس میں گانے گاتے بیٹھے ہیں۔ مدینہ کا تقدس، رمضان کا آخری عشرہ، اور یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہوں گے۔ دیکھیے تاخرات ماشاءاللہ کیسے انقلابی ہوتی ہے، کیسے زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی یہ خوبی ہم نے دیکھا، جب سامنے والے کے اندر کیا تو بھی بگاڑ دیکھے، جب تک اسے سدھرتے نہیں وہاں سے ہٹتے نہیں۔ ویسے عالم دین انہوں بولتے ہیں گانوں کی آواز میرے ٹکرائی، میرا یہ موڈ خراب ہو گیا مجھے۔ میں نے کہا روک دو گاڑی، روکے، گاڑی سے اترے شیخ، اتر کر جا کے وہ نوجوانوں کے پاس چل کر گئے۔ اندھیرا ہے، شیخ کو تڑپ دیکھو، نوجوان اگر وہ سدھر جائے تو امت کا کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیں رہتے تو ایک کیڑا پر کے ہیں، چلو بھی سر جائیں گے، وہ چل لیتے تھے، لیکن نہیں، کسی کو دیکھو تو آپ تاخرات میں اصلاح کرو، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کی اصلاح سے اس کی زندگی بدل جائے۔ جا کر بولے اے نوجوانوں کی جماعت، آپ کو دیکھ تو افسوس ہوتا ہے، ایک تو آپ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ طاقتیں گزر رہی ہیں، نہ آپ عبادت کرتے نہ دوسروں کو عبادت کرنے کے لیے بولتے۔ وہ شیخ وہ 3 جملے بولتے ہی نوجوانوں کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ کیا کرے شیخ، اتنا گالے انجال کو بند کرو اس دروازے، اسے کچھ بھی نہیں بولے۔ شیخ نے کہا ذرا دروازے، گانے بند کرتے، ماشاءاللہ گانے بند کر دیے گئے۔ دیکھو ایک عالم دین اگر کسی کو سدھارنا بولے تو اس کے اخلاص کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعوت میں اثر دیتا ہے۔ گانے بند کر دیے، بولے دروازے بند کرو۔ کتنے نوجوان تھے اس میں؟ 4-5 نوجوان تھے، سب کو بلائے ادھر آؤ، کھڑو۔ اب وہ کیا سمجھ گئے شیخ کے سامنے ہمیں گنہگار ہیں، کام نہ تھوک ڈالتے ہیں کہ کام برا بولتے ہیں کہ سوچے۔ شیخ ویسے نہیں تھے ماشاءاللہ، بڑے نرم دل، آپ ان کو دیکھ لیں گے نا تو سمجھیں گے اللہ کا ولی ہے وہ۔ کیا بھاگتے حرم میں درس ہوا، ان کا درس ہوا تو ایک وقت میں 500 جو طلبہ ان کے پیچھے رہتے کار تک بھاگنے میں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو بلائیں نوجوان ادھر آؤ، آ کر بلا کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقرات میں جو دعا پڑھتے وہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا شیخ نہیں، عرب میں رہنے والے ان کو طاقراتوں کی دعا یاد نہیں، یہ تو جہالت کی حد ہو گئی۔ شیخ نے کہا پڑھو، ہر ایک نوجوان کو انہوں نے ماشاءاللہ 10 مرتبہ وہ دعا پڑھائی، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ماشاءاللہ شیخ کی تڑپ اور مدینے کی مبارک ماحول اور الحمدللہ اس دعا نے ماشاءاللہ زندگی بدل دی۔ اب وہ دعا یاد کرا کہ ماشاءاللہ شیخ چلے گئے، بولتے حرم میں جا کر میں نے ماشاءاللہ ان نوجوانوں کی ہدایت کے لیے میں نے دعا فرمائی۔ دعا کرنے والا کون؟ اللہ کا ولی ہے۔ وقت کون سا ہے؟ رمضان، مدینہ، مسجد نبوی میں طاقراتوں میں دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہمارے واقعے میں شیخ بولتے ہیں تقریباً 5-6 سال کے بعد میں ایک سعودی عرب کی کسی شہر میں جو ہے درس دینے گیا، نماز پڑھنے بیٹھا، نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا تو ایک نوجوان آتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی اور وہ مسجد کا امام ہے۔ وہ آ کر بولتا ہے سلام کر کے شیخ آپ مجھے پہچانتے کیا؟ اب وہ مجھے پہچانتے کیا بولے تو شیخ کے کروڑوں شاگرد ہیں، کہاں پہچانیں گے، ہم نہیں پہچانتے، حالانکہ شیخ ہم نے ڈائریکٹ براہ راست پڑھا کر ہیں۔ تو شیخ نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، دیکھو دعا کیسے اثر کرتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا شیخ آپ جانتے ہیں مدینے کے اس کار میں گانے سننے والے نوجوانوں میں سے ایک ہوں میں۔
آپ نے مجھے دعا سکھائی نا، اس دعا نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں نے آوارہ گردی چھوڑ دی، گانوں سے توبہ کی۔ اس کے بعد زندگی نے مجھے بدل دیا۔ اللہ سے جا کر میں نے کہا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اس دعا نے میری زندگی بدلی۔ میں جا کے مسجد میں بیٹھا، علم حاصل کیا، آج دیکھو ماشاءاللہ ایک مسجد کا امام ہوں میں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کو پانے کی رات ہے۔ لہٰذا جو نوجوان راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کے ذریعے اپنی زندگی بدلیں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سے جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔